السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو زور کا جوڑ. میرب ذیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران، اور باتیں ہو رہی ہیں چیمپئنز ٹرافی کی. اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنی سمارٹ ڈیجیٹل کی اس چیمپئنز ٹرافی 2025 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں، اسپیشل ٹرانسمیشن میں، خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا جی؟ یہ سلسلہ جاری رہے گا 9 تاریخ تک، جب تک یہ اناؤنس نہیں ہو جاتا کہ فائنل کون سی ٹیمز میں ہونے والا ہے. اور فائنل نہیں ہو جاتا اور شاید اس کے اگلے دن بھی ہم ایک محفل جمائی لیں. بالکل جی. ایک سب سے پہلے اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان، جیسا کہ میرب آپ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان دفاعی چیمپئن ہے، پاکستان اپنے اس اعزاز کا دفاع کرے کامیابی کے ساتھ، اور پاکستان ایک مرتبہ پھر چیمپئنز ٹرافی کا فاتح بنے. 9 تاریخ کو جب فائنل کھیلا جا رہا ہو، 2 ٹیمیں جو کھیل رہی ہوں ان میں سے ایک ٹیم پاکستان کی ہو اور فاتح ٹیم بھی پاکستان کی ہو. اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اس چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے. بالکل صحیح بات ہے، بڑی پازیٹیو گفتگو ہو گئی. اب ذرا ریالٹی کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ اسکواڈ ہمارے سامنے ہے، پلینگ 11 کیا بنتی ہے. کل کا دن پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 2 بار سامنا ہوا نیوزی لینڈ کے ساتھ اور دونوں بار ہم اپنا میچ ہار گئے. اس بار ہم کیا کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجی لے کر جاتے ہیں؟ رضوان پر بڑا پریشر ہے، فہیم، اشرف اور خوشدل شاہ پر بڑا پریشر ہے کیونکہ ان کی شمولیت کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہے. لیکن سلیکشن کمیٹی اپنے بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ انہیں ابھی تک سلیکٹ کیے ہوئے پلینگ 11 بنانے جا رہی ہے. سو لیٹس سی کہ کل کا دن کتنا مشکل ہوتا ہے، کیا پریڈکشنز ہوتی ہیں. اور ایک اور بات حافظ صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سما ٹی وی اور سما سپورٹس کے اوپر آپ کو ایک پول نظر آ رہا ہوگا جہاں پر آج کا سوال ہمارا یہ ہے کہ پاکستان انڈیا میں 23 تاریخ کو کون جیتنے والا ہے، پاکستان یا انڈیا؟ تو اپنے جوابات، اپنے کامنٹس ہمارے ساتھ جاری رکھیے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہم نے اپنی اسکرین پر ایک نمبر شو کرنا ہے، کچھ ہی دیر میں آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے اوپر آپ واٹس ایپ کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام کا لائیو کالز کے ذریعے حصہ بن سکتے ہیں. ایسے ہی حافظ صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ کے لیے موقع ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں پاکستان ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے نہیں صرف، بلکہ دنیا کرکٹ کی 8 بہترین ٹیمیں اس ایونٹ میں شریک ہیں. اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں، پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہشات بھیجنا چاہتے ہیں، یا جس انداز میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے ٹیلی ویژن پر، موبائل پر نظر آ رہا ہوگا. وہ نمبر صرف آپ کے لیے، تاکہ چونکہ آپ اس ٹرانسمیشن کا سب سے اہم حصہ ہیں. یہ محفل آپ کے لیے ہی ہے، یہ سیٹ آپ کے لیے ہے، یہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد رضوان نے کہا کہ اوپن تو کریں گے بابر اعظم میں، اور رضوان نے یہ بھی کہا ہے کہ حارث رؤف بہت پرجوش ہیں. اور بابر اعظم کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا میرب کہ وہ کیوں کریں گے، کیونکہ کنڈیشنز ایسی ہیں نا، کیوں کہا جاتا ہے. ہاں، کیوں کہا جاتا ہے. تو کافی ساری باتیں رضوان نے بھی کی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کالز کی بات ابھی حافظ صاحب نے دہرائی، ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کال کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پرابلم ہے، تو آپ وائس میل بھی سینڈ کر سکتے ہیں. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا آگے بڑھ چکی ہے، کال سے باہر آ کر وائس میلز پر آ جاتے ہیں. تو وائس میل سینڈ کیجیے اور اس کو ہم لوگ سن کر یہاں پر آن ایئر کر کے آپ کے ٹاپک کو، آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس جرنلسٹ ذیشان رانا صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو. I'm good. Thank you so much, and thanks to you and Hafiz Saab for inviting me on the inaugurational program of Zor Ka Jod for Champions Trophy. I wish this program all the best and the team of Pakistan all the best as well, and the game of cricket. کیسے ہیں رانا صاحب؟ بابر کیوں اوپن کرے گا؟ انہوں نے بتایا جو کوئی کنڈیشنز ہیں. سر کافی بڑا سرپرائز نہیں ہے دے دیا رضوان نے کہ بابر از گوئنگ ٹو اوپن. چلیں لیٹ می جسٹ تھنک پازیٹیو اینڈ ٹاک پازیٹیو. اچھی بات ہے. آئی وش بابر آل دا بیسٹ. چلیں اب اللہ کرے جیسے کہ ہم لوگوں نے اس کی سینچریز دیکھی آج سے 3-4 سال پہلے وہ امپیکٹ کرتا تھا. آئی ہوپ اینڈ وش کہ بابر اعظم ود دا فلیئر آف دا بابر اعظم آف 2018, 19, 20, 21 وہ والا فلیئر لے کے آئے. ہمارے بالرز ویسے فلیئر لے کے آئے اور رضوان ویسی اننگس کھیلے جیسے اس نے نیوزی لینڈ کے ساؤتھ افریقہ کے خلاف کراچی میں کھیلی تھی. لیٹس بی پازیٹیو اینڈ لیٹس تھنک واٹ بیسٹ از ان اسٹور فار اس. لیکن جو ٹیم کی اب کی سلیکشن ہے اور ٹیم جو ہماری ہے اب یہ ہم 12 فروری کو بھی گزرے ہوئے تقریباً ہفتہ ہونے کو ہے. اور جب ہمارے پاس چانس تھا کہ وی کوڈ ہیو چینج دا کورس آف آور چانسز. آپ کوئی بھی پوز دیکھ لیں کو سن لیں تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کی جو ہے نا نسبتاً ویکر ٹیم ہے. بٹ وی ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ. ویکر ٹیمس کے ساتھ ہم نے اگر ہماری کپتانی اچھی ہوتی رہے اور وی نیڈ اے کپل آف پلیئرس ٹو کلک سیریسلی تو اٹ کین بی اینی ونز گیم. کل کی گیم واقعی میرے صحیح کہہ رہے تھے انٹرو میں، بہت امپورٹنٹ ہے کل کی گیم.
ہمارے چیمپئنز ٹرافی کے چانسز کے لیے. بالکل کل کی گیم ڈیفائن کر دے گی کہ چیمپئنز ٹرافی کا کورس کیا ہونا ہے, بیکاز نیوزی لینڈ کو اگر کل ہم اسٹاپ کر پاتے ہیں تو ہمارے ایک دم اسٹاکس بفور انڈیا میچ بڑھ جائیں گے. رانا صاحب ایک تو یہ بات آپ نے کہا کہ ہمارے پاس 11 تاریخ تک تھا موقع, لیکن ابھی جب ہم آج اب تو وہ اس سے نکل گئے ہیں نا. ہاں جی بالکل. اب اس ٹیم میں آپ نے کہا کہ کلک کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کے خیال میں کون سی ایسے انفرادی طور پر ایسے کھلاڑی ہیں جو میچ کا نقشہ بدل سکتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی ہی فیصلہ کرے گی پاکستان کی جیت کی طرف جانے کا, یا پھر پاکستان اگر ناکام رہتا ہے خدا نخواستہ. فخر زمان فرسٹ, نو سیکرٹ, پہلا بندہ. دوسرا سلمان علی آغا, یہ دوسرا بندہ ہے. اور تیسرا جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کلک کرنا چاہیے, شاہین افریدی. بابر اعظم کے ارد گرد ٹیم ریلیز بھی کر سکتی ہے, لیکن جو امپیکٹ کی بات ہے, جو امپیکٹ کریٹ کریں گے, اس میں میرا خیال ہے کہ یور فخر زمان فار شیور ہیز ٹو کیری آن. سلمان علی آغا مسٹ پرفارم دا وے ہی پرفارمڈ, جیسے وہ کھیلتا ہے, بیکاز وہ اگر بیٹنگ میں کچھ کوالٹی لے کے آئے گا تو اسی کا کانفیڈنس بالنگ میں لے کے جائے گا, بالنگ میں کرے گا تو بیٹنگ میں لے کے آئے گا. بسائڈز دیٹ ہی از اے گڈ کریکٹر جو کہ پریشر لیتا نہیں اتنا, اور وی نیڈ ہم ٹو کریک اٹ اپ اور بڑا کھیلنے کی. اور شاہین شاہ افریدی کے بغیر پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو میک ان روڈس. اور اب شاہین افریدی کو چاہے اس کو لڑکے بال لینی پڑے, ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا, بیکاز ایز اے چیف آپ کا جو مین ایس ہوتا ہے اس کو جو ہے نا ہی آلویز ہیز ٹو ریز ہز ہینڈ. اور رضوان کو بھی تھوڑا نا یہ ری ایکٹیو کیپٹنسی سے باہر آنا پڑے گا. لاسٹ آپ کا کیا خیال ہے میرا؟ مجھے لگتا ہے بابر اعظم کے اوپر بڑی نظریں ہوں گی, کیونکہ بابر نمبر 1 پر کھیل رہا ہے, اور نمبر 1 پر بابر کا ہونا بے شک اس کے نمبر سے ہٹ کر وہ کھیل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پہ امیدیں اور اس پہ نظریں پھر بھی زیادہ ہوں گی. کپتان کی بڑی امید ہے بابر پر, انہوں نے ان کا نمبر تبدیل نہیں کیا, تو آئی تھنک سو کہ بابر پر کافی زیادہ نظریں ہوں. نظریں میرے سے پوچھیں. جی آپ صاحب بتائیں. اچھا یہ چاہ رہے تھے, مجھے پتا تھا. وہ تصویر اتارتے ہیں. ایک دوست ہے وہ نا کسی بھی جگہ پر جاتا ہے نا تو وہ اس کو تصویریں لینے کا بہت شوق ہے. ہر کسی محفل میں گروپ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا کردار ہوتا ہے جو اس طرح کے شوق ہوتے ہیں. تو وہ کسی فرض کر لیں رانا صاحب کے ساتھ تصویر بنانی ہے نا, تو رانا صاحب مشہور شخصیت ہے, تو پہلے مجھے کرے گا آؤ جی آپ کی رانا صاحب میری بھی تو نال بناؤ نا. یہ اس طریقے سے ہم لوگ انگیج جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کامنٹس کرتے چلے جائیں. اور جیسے آپ نے کہا نا بابر, دیکھیں رانا صاحب اس میں اگر تو پاکستان کو اس چیمپئنز ٹرافی میں میچز جیتنا ہے تو میچز جو امپیکٹ آپ کی بالنگ ڈالتی ہے نا وہ بیٹنگ اتنا کم کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے نا, یا جو آپ کے پیشن میں اضافہ کرتی ہیں, یا جو آپ کا ایک کہہ لینا روب اور دبدبا آتا ہے, اگر آپ کے بالرز چارج کر جاتے ہیں نا تو پاکستان کے بہت امکانات ہوں گے. چونکہ ہم زیادہ تر انحصار بھی بالنگ کے اوپر کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بیٹنگ کرتی نہیں ہے. اب وراٹ کو دیکھیں کہ 2023 کا ورلڈ کپ انہوں نے کیسا کھیلا, روہت کو دیکھیں کیسا کھیلا, آپ گلین میکسویل کو دیکھیں انہوں نے 2023 کے ورلڈ کپ میں جب 200 رنز آن بورڈ کیے, ٹریوس ہیڈ, مچ مارش کو دیکھیں. بٹ جو ڈینٹ پڑنا ہے نا 17 کی چیمپئنز ٹرافی میں بھی دیکھیں اس نے رنز کیے, لیکن وہ رنز بھی ہو سکتے تھے اگر انڈیا 50 اوورز کھیل جاتا تو وہ رنز ہو جاتے. جو آپ کو روکے گا مخالف ٹیم کو بالنگ ہے پاکستان کی. اور شاہین آفریدی کے ابتدائی اوورز پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اگر وہ کلک کرتے ہیں, ویسے گزشتہ 2-3-4 مہینوں میں اچھی بالنگ کی ہے. آپ نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, زمبابوے دیکھتے ہیں تو وہ ذرا ڈفرینٹ جگہ پر نظر آئے ہیں. تو اگر تو وہ کلک کر گئے ہیں اور نسیم بھی سپورٹ کر لیتے ہیں تو نیا بال 4-5-6-7 اوورز پاکستان اچھا کرتا ہے تو کنٹرول کر سکتا ہے پاکستان میچ. وہ آپ کا انیشیل جو رش آف بلڈ ہوتا ہے نا وہ سیٹل ان کرنے میں بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. بس میرا یہ ہوپ ہے کہ جب شاہین سیکنڈ چینج پہ آیا نا, I'm not talking about the death overs, تو اتنا ڈینٹ ڈال دے. اور بالنگ کا میرا بھی اس لیے امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, بالرز کو صرف بالنگ ہینڈر کو 10 ایکسلنٹ بالز صحیح ہوتی ہیں, بٹ فار میکنگ 100 یو نیڈ ایٹ لیسٹ 40 گڈ شاٹس. تو اس میں بالر کا اس لیے امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس ٹیم میں بیکاز اف وی ہیڈ ون اسپنر, حارث سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ میرا میں نہیں چاہوں گا حارث کو رسک نہ کریں آپ. دیکھیے سائڈ اسپن اس کا ہے, حارث سے بھی بال کر رہا ہے, ہی از ناٹ بالنگ ایٹ فل تھروٹل. دیز آر آل, میں مانتا ہوں آل امپورٹنٹ سیریز ہے, لیکن حارث نے جو اپنا امپیکٹ کرنا تھا نا آسٹریلین ٹور میں, آپ کو 28-30 سال کے بعد ایک اس نے ٹرافی لا کے دی ون ڈے کی ورلڈ چیمپس کو بیٹ کر کے. اس ٹائم پہ اگر ہم اس کو اس میں رش کرا دیں گے نا تو آئی فیئر کہ وی مائٹ اینڈ اپ لوزنگ فار 4-5-6 months which is not going to be a good idea. یہ میرا ذاتی خیال ہے. اب نسیم شاہ رہ گیا, حسنین رہ گیا. someone should have told us. رانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے میرا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں پہلے I'm actually liking it.
यार हारिस स्टोक्स साहब ने देखें 80% बॉलिंग की है बकौल रिजवान साहब के, 100% तो नहीं की है ना, और हमें चैंपियंस ट्रॉफी में 100% बॉलिंग चाहिए। जी हाफिज साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जैसे आपने हारिस का जिक्र किया, वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये एक अलग बहस है, चूँकि उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनकी टीम में 11 में शमूलियत वो मेडिकल पैनल की तरफ से होनी चाहिए। अगर तो उनके डॉक्टर्स, टीम डॉक्टर कहते हैं ना मीर कि उनको वो फिट हैं तो वो उसके लिए ठीक है। अगर वो उनको डॉक्टर्स नहीं कहते हैं कि आप खेलने के लिए फिट नहीं है तो आप उनको ना रिस्क करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर अब किस ग्रेड की इंजरी है, उनको तकलीफ किस नौयत की है, ये बहुत इसकी बड़ी अहमियत है कि अगर तो उनको कम है कि जो आप रिकवर कर सकते हैं, वैसे जो लोग इस इंजरी से गुजरे हैं उनका ये मानना है कि इसको टाइम लगता है। 6 हफ्ते के बाद तो आपको रिहैब स्टार्ट होता है। हाँ, तो अगर तो वो उस तकलीफ में नहीं है तो फिर आपको उनको शामिल नहीं करना चाहिए।